پاکستان جیسے زرعی ملک کے لیے خوراک میں خود کفالت انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ مسلسل زرعی تحقیق اور ہمارے محنت کش کسانوں کی بدولت ملک غذائی پیداوار میں خود کفیل ہو چکا ہے، لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری کے باعث ہر سال لاکھوں افراد مناسب اور معیاری خوراک تک آسان رسائی سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، جو ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اگر ہم مجموعی طور پہ دیکھیں تو گندم کی 10% مقدار وہ پوسٹ ہارویسٹ لاسز کی نظر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح چاول کا 10.8% جو ہے جو ٹوٹل پروڈیوس ہے وہ بھی پوسٹ ہارویسٹ کے لاسز کی نظر ہو جاتا ہے۔ جب ہم فوڈ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا پوسٹ ہارویسٹ لاسز کا ہم آدھا بھی اگر جو ہے نا بچا پائیں، آدھے کو بھی ضائع ہونے سے اگر ہم روک سکیں تو ہماری فوڈ سیکیورٹی یعنی عام لوگوں تک غذا کے پہنچنے اور ان کو غذائیت ملنے کے عوامل وہ ہم اس میں اہم کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ ماہرین کے مطابق فصلوں کی پیداوار دوران کاشت یا کٹائی کے بعد فصلوں کو نقصان پہنچانے والے مختلف قسم کے حشرات اور جانوروں کی نظر ہو جاتی ہے۔ ان نقصانات میں واضح کمی کر کے ہم غذائی پیداوار اور اس کے معیار میں اضافہ کر سکتے ہیں، جس سے بڑھتی ہوئی غربت پر قابو پانے میں مدد مل سکتی ہے۔ پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل مختلف فصلوں کی پیداواری صلاحیت بڑھانے کے ساتھ ایسے حشرات اور جانوروں پر بھی تحقیق کر رہی ہے جو براہ راست فصلوں اور اناج کے ذخائر کو نقصان پہنچا کر ان کی پیداوار میں کمی کا باعث بنتے ہیں۔ نقصان دہ جانوروں میں سے چوہے اور جنگلی سور خاص طور پر اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ جانور مکئی، کماد، مونگ پھلی، گندم، سبزیوں، چارہ جات، جنگلات اور آبپاشی کے نظام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ جانور فصلوں کو اجاڑنے کے علاوہ زرعی تحقیقات کے لیے لگائے گئے نمائشی اور تجرباتی کھیتوں کو بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق یہ نقصان اوسط 5 سے 10%، لیکن بارانی علاقوں میں یہ نقصان اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں چوہوں اور جنگلی سوروں کے نقصانات کی وجہ سے دریاؤں اور جنگلات کے قریب رہنے والے کسان ان سے بہت پریشان ہیں۔ بعض علاقوں میں کسانوں نے تنگ آ کر کماد، مونگ پھلی، جوار اور باجرہ کی فصلیں کاشت کرنا چھوڑ دی ہیں۔ چوہے اور سور اکثر رات کے وقت فصلوں پر حملہ کرتے ہیں۔ چوہے فصل کی کاشت سے برداشت اور اناج کے گوداموں تک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق جوں ماحول میں خوراک کی فراہمی بڑھتی جاتی ہے، ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ پاکستان میں 43 اقسام کے چوہے پائے جاتے ہیں، جنہیں کیمیائی اور غیر کیمیائی طریقوں سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اگر فصل کے ارد گرد اور کناروں پر موجود جڑی بوٹیاں اور جھاڑیاں تلف کر دی جائیں اور پچھلی فصل کے بچے ہوئے کچرے کے ڈھیروں کو ختم کر دیا جائے تو ان جانوروں کی محفوظ پناہ گاہوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ چوہوں کو پکڑنے کے لیے کڑکیاں یا پنجرے شام کے وقت بندوں پر لگا دینے چاہیے اور اگلے دن صبح جتنی جلدی ہو سکے ان کا معائنہ کرنا چاہیے، ورنہ چیل اور دوسرے جانور، شکرا، گیدڑ اور کتے ان کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ پاکستان میں سور زیری سندھ سے لے کر بلوچستان، پنجاب کے نہری اور دریائی علاقوں، خیبر پختونخوا میں سوابی، بالا کوٹ اور آزاد کشمیر میں مظفر آباد کے علاقے تک پائے جاتے ہیں۔ سور ریوڑ کی شکل میں رات کو اپنی پناہ گاہوں سے نکلتے ہیں اور یہ ایک قطار میں چلتے ہوئے فصلوں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ مکئی کی فصل سے آنے والے دودھیا دانوں کی مہک ان کو اپنی طرف راغب کرتی ہے۔ وہ کھیت میں گھس کر نہ صرف دانتوں سے کاٹ کر فصل کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ آزادانہ گھومنے پھرنے سے ان کی پیداوار میں کمی کا باعث بنتے ہیں۔ پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل کے ماہرین نے فصلوں کو سوروں اور چوہوں سے بچانے کے لیے مؤثر طریقے وضع کیے ہیں۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا اہم کام ان جانوروں کو کنٹرول کرنا ہے۔ ویسے تو ان کو کنٹرول کرنے کے بے شمار طریقے ہیں، لیکن سب سے سستا اور مؤثر طریقہ زہروں کا استعمال ہے۔ لیکن زہروں کے استعمال سے پہلے ہم ان جانوروں کی کھانے پینے کے عادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے اجزاء کا انتخاب کرتے ہیں جو فصل کے مرحلے پر ان کو زیادہ کھانے کا باعث بنے۔ مارکیٹ میں اس وقت 2 طرح کی زہریں دستیاب ہیں، جن میں زنک فاسفائڈ، جس کو کالی دوائی کہتے ہیں، یہ کسان بھائیوں میں بہت مشہور ہے، یہ آسانی سے دستیاب ہے۔ اس کا تیز اثر کرنے کا طریقہ ہے، اور ایک بات یہاں میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب بھی کسان بھائی یہ دوائی بازار سے خریدیں تو یہ ٹن پیک ڈبے میں بند ہونی چاہیے۔ ادارے کے ماہرین نے مسلسل 3 سال کے تجربات کے بعد آخرکار آہستہ اثر کرنے والے زہر راکومن سے سوروں کے مؤثر کنٹرول کا طریقہ دریافت کر لیا ہے۔
اس طریقے کو مقامی زمینداروں نے متاثرہ علاقوں میں کامیابی سے آزمایا ہے اور اس سے اچھے نتائج حاصل کیے ہیں۔ ملک کے مختلف حصوں سے فصل دشمن جنگلی جانوروں کے مکمل خاتمے کے لیے حکومتی سطح پر ایک مربوط اور بھرپور پروگرام تشکیل دینے کے ساتھ مقامی آبادی کو بھی اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے اجتماعی کوشش کرنا ہوگا۔